والد کی جائیداد دوسرے نام سے ہو تو بچوں کو حصہ ملے گا؟ میرے والد کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا ہے. میرے 2 بھائی ہیں اور بہن ہیں. اچھا 2 بھائی ہیں اور بہن ہوں لکھا ہوا ہے, چلو بہن ہے. میرے والد کی کافی جائیداد تھی جو انہوں نے الگ الگ ناموں سے زندگی میں خریدی اور بنائی. اب میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ والد کے نام پر کچھ تھا ہی نہیں اور جو تھا وہ میرے بھائیوں کو ہبہ کر گئے ہیں, میرے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو کیا میرا کوئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ نغمہ صاحبہ انڈیا سے. والد صاحب نے جو پراپرٹی مختلف ناموں سے خریدی, کیونکہ پیمنٹ والد صاحب نے کی ہے, خریدی والد صاحب نے, تو شریعت کے لحاظ سے وہ والد صاحب ہی کی سمجھی جائے گی. ہاں والد صاحب نے کسی بیٹے کے نام سے پراپرٹی خرید کے زندگی میں ہینڈ اوور کر دی, اس کو پراپر مالک بنا دیا. مالک بنانے کا مطلب صرف کاغذ میں نہیں, اس کے قبضے میں دے دی وہ پراپرٹی. قبضے میں پراپرٹی کیسے دی جاتی ہے یہ آپ دوسرے کلپ میں دیکھ لیجیے گا, بہت ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں میں. گھر ہے تو اس کو مکمل چابیاں دے دی رہنے کے لیے, جاؤ بھائی رہو. رینٹ پہ گھر چڑھا ہوا ہے یا دکان چڑھی ہوئی ہے تو رینٹ بھی اس بیٹے کے پاس جانا شروع ہو گیا والد صاحب کی زندگی میں. پلاٹ ہے تو اس میں اس کو ڈیوائڈ کر کے بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے اور آپ جانو, آپ کو مکمل اس میں پلاٹ میں جو کچھ کرو آپ کو اختیارات ہیں. اس طرح سے قبضہ جب دے دیا تو پھر یہ بیٹے زندگی میں اس کے مالک بن چکے ہیں. اور اگر اس طرح پراپر قبضہ نہیں دیا تو صرف نام سے خریدنے سے یا ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے بیٹے مالک نہیں بنیں گے, بلکہ بیٹی کا بھی اس میں حصہ ہوگا, اور بیٹی کا حصہ بھائی کی نسبت آدھا ہوتا ہے. یہاں 2 بھائی ہیں اور 1 بیٹی ہے, تو اس کا مطلب اس وراثت کو 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. 1 حصہ بیٹی کا اور اس کا دگنا 2 حصے ہر بھائی کو مل جائیں گے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ ان کو زندگی میں قبضہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. والد اور دادا کی وصیت کس پر عمل کریں؟ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, انہوں نے کہا تھا میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, چنانچہ دادا نے سارے پیپر تیار کروا لیے تھے. انہوں نے کہا سب کچھ جو میرا ہے یا جو میرے والد کے حصے سے میرا ہے وہ تم 4 بہنوں کے نام کر دیا ہے. ساری لکھت پڑھت ہو گئی, بس تم لوگوں کے دستخط باقی ہیں. لیکن اس کے بعد 10 دن کے اندر اندر ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے انتقال کے 1 مہینے بعد میرے دادا نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرا سب کچھ میرے چھوٹے بیٹے کو دے دیا جائے, اور میرے والد کے حصے سے جو پراپرٹی کے پیپرز تھے وہ سب غائب کر دیے. اوئے ہوئے ہوئے, اور پوچھنے پر صاف انکار کر دیا کہ کوئی پیپرز نہیں ہیں. پھر میرے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. ان کی وصیت سامنے آئی تو سب کچھ میرے والد کے چھوٹے بھائی کو مل گیا. تو کیا اب ہمارا حق بنتا ہے یا نہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں, ہماری 1 ماں ہے اور ہماری دادی بھی زندہ ہے. الماس اختر کانپور سے. جی آپ کا حق بنتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کوئی شخص وصیت کرے کہ میری اولاد کو یا میری بیوی کو فلاں چیز دے دی جائے میرے مرنے کے بعد, تو شریعت میں وہ وصیت باطل ہے, کیونکہ جو وارثوں کا حصہ ہے باپ اس حصے کو وصیت کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس لیے آپ کے دادا نے جو وصیت کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کے ابا نے اگر کوئی وصیت کی ہو اولاد کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کالعدم ہے. ہاں ابا نے یا دادا نے اپنی زندگی میں جو حصہ کسی بیٹے کو نام کر کے, یعنی صرف نام نہیں بلکہ اس کو ہینڈ اوور کر دیا ہو, مکمل قبضے میں دے دیا ہو زندگی میں, تو پھر وہ بیٹا اس کا مالک بن چکا ہے, اس میں دوسروں کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایسی عبادت جو کسی نے نہ کی ہو کی نظر ماننا. اگر عورت نے منت مانی کہ میری شادی فلاں شخص سے ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گی جو میرے علاوہ کوئی نہ کرے. اس کی شادی ہو گئی, اب وہ کیا کرے کہ منت ادا ہو جائے. محمد تحسین انڈیا سے. سب سے پہلے تو اس خاتون کو مبارک, کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان جہاں شادی چاہتا ہے وہاں شادی ہو جاتی ہے. اکثر تو ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں نہیں چاہتا وہاں ہو رہی ہوتی ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کی ہو رہی ہوتی ہے جو خود بھی وہاں نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ آج کل بڑے مسائل ہیں نوجوانوں کے ساتھ. لیکن بہرحال خاتون نے منت مانی تھی, اگر زبان سے الفاظ کہے تھے کہ میری فلاں جگہ شادی ہو جائے تو میں ایسی عبادت کروں گی, تو یہ الفاظ جو ہے نا اس سے منت, دیکھیں دل میں نیت کرنے سے تو منت ہوتی نہیں ہے, زبان سے ہوتی ہے. تو زبان سے منت جب منعقد ہوگی جب عبادت کی منت مانی جائے. اب انہوں نے کہا میں ایسی عبادت کروں گی جو کسی نے نہ کی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت میں عبادت ہے ہی نہیں, کیونکہ شریعت میں جو بھی عبادت ہے وہ کوئی نہ کوئی بہرحال کر چکا ہے. اور عبادت سے بھی عبادت مقصودہ ہو,
جیسے وضو بھی ایک قسم کی عبادت ہے لیکن مقصود نہیں ہے، وضو سے مقصود نماز ہوتی ہے، تو نماز کی نظر منعقد ہوتی ہے، روزے کی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کی ہوتی ہے، حج کی ہوتی ہے، عمرے کی ہوتی ہے، یہ نظریں تو منعقد ہوتی ہیں۔ ایسے ہی نظر کہ ایسی چیز کی منت مان لی کہ وہ عبادت جو کسی نے کی ہوئی تو یہ منت منعقد ہوئی ہی نہیں ہے، لہذا وہ خاتون بس اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، حسب توفیق صدقہ خیرات کر دیں شکرانے کے طور پر، اور سب سے بڑا شکر یہ گناہوں سے انسان بچے۔ جب اللہ نے آپ کے ساتھ احسان کیا کہ آپ کو جو خواہش تھی اللہ نے پوری کر دی، تو شکر کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بے پردگی ہے تو اس سے توبہ کر کے پردے کی زندگی اختیار کریں، شوہر کی خدمت کریں، شکر ادا کریں، اللہ کا حکم ہے چونکہ یہ نماز کی پابندی کریں، بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ اچھے اعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔